بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں پروفیسر طارق نعیم بدر، شعبہ اردو، دا کنسیپٹ اکیڈمی اسلام آباد آپ سے مخاطب ہوں۔ سبق ہم نے پہلے پڑھا، ہم تشریح کی، اس کی ہم نے مشق کی، شاعر کا تعارف آپ کو کروایا، پیٹرن کچھ چیزیں اور سمجھائیں آپ کو۔ آج سبق ہم پڑھیں گے ہجرت نبوی۔ یہ آپ کی جو کتاب ہے، نصابی کتاب، اس کے صفحہ نمبر 1 پہ ان کو لکھنے والے مولانا شبلی نعمانی کا تعارف ہے، اور صفحہ نمبر 2 پہ یہ سبق موجود ہے۔ تو سبق کی طرف آتے ہیں وقت ضائع کیے بغیر۔ اس دن بھی میں نے شروع میں یہ بات کی تھی کہ جب ہم کوئی بھی نظم، غزل یا نثر کا کوئی بھی سبق پڑھتے ہیں تو ہمیں ان کو لکھنے والوں کو نہ صرف یاد رکھنا چاہیے بلکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اتنی خوبصورت قسم کی نثر، نظم، غزل یا گرامر کس شخص نے لکھی ہمارے لیے، جو آج ہمارے کام آ رہی ہے۔ تو یہ جو سبق ہے آپ کا ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لکھا ہوا ہے مولانا شبلی نعمانی کا۔ میں اس کا تعارف کروا دیتا ہوں مختصر سا۔ مولانا شبلی نعمانی 1857 عیسوی کو بھارت کے ضلع اعظم گڑھ کا ایک قصبہ ہے بندول، وہاں پہ آپ پیدا ہوئے۔ آپ کے والد صاحب شیخ حبیب اللہ وکیل تھے۔ شبلی نے بھی کچھ دن وکالت کی، پھر علی گڑھ کالج میں فارسی کے استاد مقرر ہو گئے۔ فارسی بڑی خوبصورت زبان ہے، ایران کی قومی زبان ہے، کیونکہ جس زمانے کی یہ بات ہو رہی ہے اس وقت یہاں پہ جو حکمران تھے ان کی قومی زبان فارسی تھی۔ تو جو عوام ہوتی ہے عام طور پہ اپنے جو اکابرین ہوتے ہیں، اپنے جو بڑے ہوتے ہیں، اپنے جو حکمران ہوتے ہیں، ان کی نقل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو فارسی 1986 تک 1986 تک پاکستان میں بھی رائج رہی۔ یعنی 86 میں 86 میں جب نیا سال شروع ہوا، تعلیمی سال، تو کچھ عرصہ پڑھائی گئی، اس کے بعد فارسی کی جگہ عربی نے لے لی، اور یوں فارسی جو ہے وہ پاکستان سے ختم ہو گئی۔ آج بھی آپ مختلف یونیورسٹیز سے اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بطور اختیاری مضمون کے پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں PhD بھی ہوتی ہے۔ ہمارے ہی جو یونیورسٹیز ہیں وہ اس میں PhD بھی کرواتی ہیں، لینگویجز میں مختلف میں آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے استاد مقرر ہوئے، وہاں انہیں سر سید احمد خان، مولانا الطاف حسین حالی، محسن الملک اور آرنلڈ کی صحبت سے مستفیض ہونے کا موقع ملا۔ مستفید کے معنی ہوتے ہیں فائدہ اٹھانا۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ اکابرین ہیں، یہ وہ عظیم لوگ ہیں جن لوگوں کے شاگردوں نے آگے چل کے، جن لوگوں کے شاگرد تحریک پاکستان کی وجہ بنے۔ اور نواب محسن الملک اور ان کے بھائی نواب وقار الملک تو وہ لوگ تھے جنہوں نے 1906 میں مسلم لیگ قائم کی، اور وہی مسلم لیگ اسی پلیٹ فارم پہ مسلمانوں نے کوشش کر کے بہت سے عظیم لیڈر، بہت سے عظیم رہنما، جن لوگوں نے یہ کوشش کی مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے اور ایک آزاد وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، جس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جاتا ہے، اور ہم جس کے شہری ہیں۔ تو یاد رکھیے، پاکستان ہمیں کسی نے پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیا، ہمارے بڑوں نے اس کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آج تک اتنی بڑی ہجرت نہیں ہوئی۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق جب پارٹیشن ہوئی، پاکستان بنا، تو 10 لاکھ کے قریب لوگ مارے گئے، جن کو ہندوؤں اور سکھوں نے مسلمانوں کو قتل کر دیا۔ 10 لاکھ کے قریب تھے، اور جو مائیگریشن ہوئی، یہاں سے جو لوگ ادھر گئے، بھارت گئے، اور بھارت سے مسلمان یہاں آئے، ان کی تعداد کم و بیش 23 لاکھ بنتی ہے۔ تو یہ اتنے آسانی سے ملک حاصل نہیں ہوا، اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔
تو یہ جو چند میں نے نام بتائے یہ ہمارے وہ بڑے ہیں جن لوگوں نے ہمیں ایک آزاد وطن دلوانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا۔ 1892 میں آرنلڈ کے ساتھ شبلی نے مصر و شام اور قسطنطنیہ اور دوسرے اسلامی ممالک کا سفر کیا۔ قسطنطنیہ استنبول کا پرانا نام ہے۔ سر سید کی وفات جو کہ 1898 عیسوی میں ہوئی، سر سید احمد خان کے حوالے سے جو تفصیل ہے اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، تو تفصیل سے میں سر سید احمد خان صاحب کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ شخصیت کون تھی اور وہ شخصیت کتنی عظیم تھی۔ علی گڑھ کالج سے استعفیٰ دے کر اعظم گڑھ چلے گئے، واپس چلے گئے اپنے ضلع میں، اور وہاں سے پھر حیدرآباد دکن، حیدرآباد دو ہیں، ایک ہمارے پاس پاکستان میں، اگر آپ کراچی جاتے ہیں بائی ریل یا بائی روڈ تو 150 کلومیٹر 150 کلومیٹر کراچی سے پہلے دریائے سندھ کے مشرقی کنارے پہ حیدرآباد نام کا شہر واقع ہے، جو صوبہ سندھ کا کراچی کے بعد دوسرا سب سے بڑا شہر ہے۔ لیکن یہ جس حیدرآباد دکن کی بات ہو رہی ہے یہ بھارت میں ہے۔ حیدرآباد دکن ایک ریاست تھی، اور وہ ریاست اس کے جو آخری تھے بادشاہ، یاد رکھیے ان کا جو اس حیدرآباد دکن کا بادشاہ نظام لقب اختیار کرتا تھا، نظام کہلاتا تھا، نظام دکن۔ تو آخری نظام دکن کا نام تھا میر عثمان علی۔ انہوں نے پاکستان کے ساتھ ریاست کا الحاق کیا، لیکن بھارت چونکہ اسٹیبلش ملک تھا، بس فوج بھی تھی، ہتھیار بھی تھے، مشینری تھی، سب کچھ تھا، تو وہاں چونکہ آبادی 94% جو آبادی تھی، 94% وہ ہندو آبادی تھی، اور 4 سے 5% مسلمان تھے، اور 1% جو ہے وہ باقی عیسائی پارسی وغیرہ تھے۔ تو بھارت نے بزور طاقت جب پارٹیشن ہوا تو اس حیدرآباد دکن پہ قبضہ کر لیا۔ میر عثمان علی صاحب اپنے خاندان کے ہمراہ کراچی آ گئے اور یہاں منتقل ہو گئے۔ اس حیدرآباد دکن کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے دائرۃ المعارف یہ بھی ادارہ تھا، اس کی نظامت سنبھالی، انگلش میں اس کو ہم کہتے ہیں پرنسپل شپ۔ تو وہاں پہ پرنسپل دائرۃ المعارف کے پرنسپل مقرر ہوئے۔ اس دوران ان کی کوشش سے لکھنؤ میں ندوۃ العلماء کا قیام عمل میں آیا۔ انہوں نے لکھنؤ میں ایک ادارہ قائم کیا جس کا نام تھا ندوۃ العلماء، اور جو سب سے خوبصورت بات ہے 1914 میں آپ کی وفات ہوئی، پاکستان 1947 میں بنا، اور اس سے بہت پہلے انہوں نے ندوۃ العلماء قائم کیا تھا۔ اخیر عمر میں اعظم گڑھ میں انہوں نے ایک عظیم ادارہ بنایا، اس کا نام تھا دار المصنفین۔ اور جو سب سے دلچسپ بات اس پوری بات میں ہے، یہ جو ادارہ دار المصنفین ہے یہ آج بھی انڈیا میں بھارت میں کام کر رہا ہے۔ شبلی شاعر بھی تھے، لیکن ان کی شہرت کا دار و مدار یعنی ان کی جو شہرت ہے شاعری کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان کی شہرت نثر کی وجہ سے ہے۔ ان کا شمار اردو کے بڑے نثر نگاروں میں ہوتا ہے۔ شبلی نے اگرچہ متنوع کے معنی نیا یا نئے موضوعات، مثلا تاریخ پہ، تنقید پہ، سوانح سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تذکرہ، ادب، معاشرت، عقائد، عقیدے کی جمع ہے، تصوف جس کو انگلش میں صوفیزم کہتے ہیں، اور سیاست پر قلم اٹھایا، مگر ان کے طرز اظہار میں ادبیت کی شان موجود ہے۔ سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ جتنی چیزیں میں نے بیان کی، تاریخ، تنقید، سیرت، تذکرہ، ادب وغیرہ، ہر قسم کی جو آپ نے نثر لکھی، مضمون لکھے، سوانح نگاری کی، جو کچھ بھی لکھا ہے انہوں نے نثر میں، اس سب چیزوں میں ایک ادبیت، ادب کا ایک پہلو ہمیشہ موجود رہا ہے۔ ہم اس کو آسان لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی پوری جو بات چیت ہے، ان کی جو پورا انداز بیاں ہے، اس میں کہیں بھی انہوں نے ایسی بات نہیں کی جو کانوں کو بری لگے، پڑھنے میں بری لگے، یا سمجھنے سیکھنے میں بری لگے، یعنی انہوں نے ادبیت کو ہمیشہ قائم رکھا۔ جوش بیاں، بات کو خوبصورت طریقے سے، پرجوش طریقے سے بیان کیا، ایجاز و اختصار، مختصر بات کرنا اور جائز بات کرنا، طریقے سے بات کرنا، کم لفظوں میں بات کو سمجھانے کی کوشش کرنا، روانی اور برجستگی کا مطلب ہوتا ہے ہم پہ کوئی شخص سوال کرتا ہے تو جو سب سے پہلے بات ہمارے منہ سے سوچے سمجھے بغیر نکلتی ہے وہ ہم کہتے ہیں برجستہ جواب دیا ہے،
اس میں غلطی کی گنجائش بھی ہوتی ہے، لیکن عام طور پہ اگر آپ توجہ سے سوال سنتے ہیں تو آپ کے منہ سے جو جواب نکلے گا وہ عموماً ٹھیک بھی ہوتا ہے۔ محققانہ انداز، محققانہ کے معنی ہوتا ہے تحقیق کرنا، تحقیق شدہ انداز، یعنی بات کو ویسے ہی نہیں بیان کر دیا ہے، میں نے بات کر دی نہیں، انہوں نے بات کرتے ہوئے پہلے اس پہ تحقیق کی اور سوچ سمجھ کے پختہ، مضبوط اور صحیح بات کی۔ غنائیت اور شعریت ان کے اسلوب بیاں کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ شعریت پائی جاتی ہے، معنی موسیقی پائی جاتی ہے، ترنم پایا جاتا ہے، شگفتگی پائی جاتی ہے۔ شبلی کے تمام ادبی کاوشوں سے قطع نظر ان کا سب سے بڑا ادبی کارنامہ ان کا انداز بیاں ہے۔ یہ بات میں پہلے کر چکا ہوں کہ جتنی بھی خوبصورت قسم کی باتیں انہوں نے کی ہیں، جتنا خوبصورت انداز بیاں انہوں نے اختیار کیا ہے، اس میں سب سے بہترین ان کا انداز بیاں ہی ہے۔ جو کچھ انہوں نے لکھا انداز بیاں ان کا کمال کا تھا۔ اب ہم کچھ ان کی جو تصانیف ہیں، متعدد تصانیف، متعدد کے معنی ہوتا ہے کئی، کچھ یا کئی۔ پھر ایک لفظ آیا تصانیف۔ شبلی کی متعدد تصانیف ہیں۔ تصانیف تصنیف کی جمع ہے جس کے معنی ہیں کتابیں۔ کچھ اہم تصانیف کے نام میں بول دیتا ہوں۔ شعر العجم 5 جلدوں پہ مشتمل ہے۔ اتنی بڑی کتاب ہے کہ وہ ایک جلد کے اندر پوری نہیں آئی، اتنی ضخیم اور اتنی مفصل ہے کہ اس کی 5 جلدیں ہیں۔ الفاروق، المامون، سیرت النعمان، الغزالی، سمانح مولانا روم، سفرنامہ روم و مصر و شام اور سیرت النبی شامل ہیں۔ سیرت النبی مولانا شبلی نعمانی کی وہ کتاب ہے جو آپ مکمل نہ کر سکے، اور ان کی وفات کے بعد ان کے شاگرد نے اس کتاب کو مکمل کیا۔ ان کی بڑی خواہش تھی کہ میں سیرت النبی مکمل کروں، لیکن وہ باوجود ان کو موت نے مہلت نہ دی اور وہ دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، جس کی وجہ سے ان کی یہ جو کتاب ہے یہ نامکمل رہ گئی۔ اور یہ جو نامکمل کتاب ہے اس کو بعد میں ان کے شاگرد نے اس کتاب کو مکمل کیا۔ اب ہم آ جاتے ہیں سبق کی طرف۔ مولانا شبلی نعمانی کا لکھا ہوا سبق ہے ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے 13ویں سال اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ سے مکہ ہجرت کی، مکہ سے مدینہ ہجرت کی، کیونکہ مکہ میں قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ رہنا ان کے لیے مشکل کر دیا تھا، تو اللہ کے حکم سے آپ نے مکہ شریف سے مدینہ شریف کو ہجرت کی۔ اس کا احوال مختصراً سیرت النبی میں موجود ہے۔ یہاں اس کے مختصر سی کچھ چیزیں دی گئی ہیں، میں پڑھ دیتا ہوں، ساتھ ساتھ کوئی مشکل لفظ میں اس کی معنی بھی بورڈ پہ لکھوں گا، اور جو تشریح طلب بات ہے اس پہ ہم تشریح بھی کریں گے۔ کوئی بات سمجھ نہ آئے تو دا کنسیپٹ اکیڈمی کے نمبر پہ یا دا کنسیپٹ اکیڈمی کی ای میل پہ آپ میل کر سکتے ہیں، ہم آپ کی تشفی کے لیے یہاں موجود ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت جب دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھیں، دعوت حق کے میں نے حق کی دعوت یعنی اسلام کی دعوت، دعوت حق سے مراد یہاں پہ اسلام کی دعوت ہے۔ حافظ عالم کے معنی عالم کی دنیا کی حفاظت کرنے والا یعنی اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دارالامان، امن کی جگہ مدینہ کی طرف رخ کرنے کو حکم دیا۔ اس وقت اس بستی کا نام یثرب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد اس کو مدینۃ النبی کے نام سے پکارا جانے لگا، لیکن خود وجود اقدس، وجود جسم کو کہتے ہیں، اقدس کے معنی پاک، پاک روح، پاک جسم، پاک ذات، کون؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ان ستمگاروں کا حقیقی ہدف تھا۔ نشانہ کون تھا؟ کن کا؟ قریش کا۔
کون؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نشانہ تھے. ہدف کے معنی نشانہ، ستمگار کے معنی ظلم کرنے والے. اپنے لیے حکم خدا کا منتظر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم خدا کے منتظر تھے اور چاہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ حکم دیں تو میں یہاں سے رخصت ہو جاؤں. نبوت کا 13واں سال شروع ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا اعلان کیے ہوئے 13 سال ہو چکے تھے اور اکثر صحابہ مدینے پہنچ چکے تھے ظلم و ستم سے تنگ آ کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے لوگ مدینہ ہجرت کر گئے، کیونکہ مدینہ کے جو رہنے والے لوگ تھے انہوں نے آپ کو ویلکم کیا. مکہ سے آنے والے تمام صحابہ کو اپنے ہاں رہنے کی جگہ دی. تو وہی الہی کے مطابق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بے مدینہ جانے کا عزم فرمایا. عزم کے معنی ارادہ. آپ نے ارادہ کیا. پھر کیا ہوا؟ قریش نے جب دیکھا کہ اب مسلمان مدینے میں جا کر طاقت پکڑتے جاتے ہیں اور وہاں اسلام پھیلتا جاتا ہے، چنانچہ ان لوگوں نے مختلف رائے پیش کی کہ ان کے جو لیڈر ہیں، جو بڑے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے. ایک نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں باندھ کر زنجیریں ڈال کے مکان میں بند کر دیا جائے، اس کو بھوک اور پیاس سے مار دیا جائے. دوسرے نے کہا جلا وطن کر دینا کافی ہے، مکہ سے نکال دو، خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے مسلمان سارے. ابو جہل نے کہا جو آپ کا سگا چچا تھا، اللہ نے ہدایت نہیں دی، اصل بات یہ ہے. آپ کا سگا چچا ابو جہل نے کہا ہر قبیلے سے ایک شخص کا انتخاب ہو اور پورا مجمع ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دے. 7-8 قبیلے تھے، کہا کہ ایک بندہ کا انتخاب کر لیتے ہیں، ان سارے کٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کریں گے اور ان کو مار دیں گے. اور جو ان کا جو قبیلہ ہاشمی، یہ بنو ہاشم جو ہیں، یہ اکیلے جو ہیں، یہ ہمارے 7-8 قبیلوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. اس تجویز کو مان لیا گیا. پھر یہ ہوا کہ صورت میں تمام ہوئی بات، خون تمام قبائل میں بڑھ جائے گا اور آل ہاشم اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے. اس اخیر رائے پر، آخری رائے جو ابو جہل نے دی تھی، اس پہ اتفاق ہو گیا. اور جھٹ پٹی میں جھٹ پٹا کہ میں نے شام کا وقت، شام ہوتے ہی آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستانہ مبارک کا محاصرہ کر لیا. آستانہ کے معنی گھر، محاصرہ کے معنی گھیرے میں لے لینا، یعنی آپ کے گھر کو گھیر لیا. اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب، ان میں کی خوبی تھی کہ جس گھر میں عورتیں ہوتی تھیں اس کے اندر گھسنا وہ معیوب سمجھتے تھے، معنی برا سمجھتے تھے. اس لیے باہر ٹھہرے رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں تو وہ یہ فرض ادا کر دیں، یعنی ابو جہل کی جو دیا ہوا جو مشورہ تھا کہ اس پہ عمل کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیں. یہاں تک آج ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے. انشاءاللہ اس سے آگے ہم چلیں گے کل. بہت شکریہ. تھینک یو.